تو ایک دو جملے اس میں بڑھا دیتا ہوں. یہ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک کام کر لو، زیادہ تر لوگ نہیں کریں گے ایسی میں کہہ رہا ہوں، لیکن کر لو تو بہتر ہے. کچھ لوگ کر بھی لیں گے. ایک پیپر لے لو، بیچ میں لائن لگاؤ، 2 کالم بن جائیں گے. ایک کالم میں لکھو میری برائیاں کیا ہیں، دوسرے کالم میں لکھو میری اچھائیاں کیا ہیں. اب یہ نہ ہو کہ اچھائیوں والے 4 صفحے بھر گئے، برائیوں والا کچھ لکھا ہی نہیں ابھی تک. نہیں، پہلے کوشش کرو یہ والا کالم بھر لو، پھر دوسرے پہ جانا. لکھو برائیاں کیا ہیں میرے اندر، سنسیئرلی خدا کو حاضر و ناظر جان کر اپنی برائیاں لکھ لو. چھوٹی بھی لکھو، بڑی بھی لکھو. اس کے بعد ایک کام کرو، اس میں سے سوچو کون سی برائی کے ساتھ مرنا بہت برا ہے. میں 50+ تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، مرنے کا چانس ہے یا نہیں ہے؟ ابھی یہاں 70+ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے ڈر جائیں گے اگر میں نے کچھ کہہ دیا. ٹھیک ٹھاک چانس ہے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے تو کچھ زیادہ ہی چانس ہے. میرے اندر کچھ برائیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. انہوں نے بھی تائید کی ہے. ان میں سے کون سی برائی ایسی ہوگی جس کے ساتھ میں سوچوں اس کے ساتھ مجھے خدا کے سامنے نہیں جانا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے؟ لسٹ کر لو. فرض کرو میں کہتا ہوں میرے اندر 10 برائیاں ہیں، 15 برائیاں ہیں، 100 برائیاں. اپنے لیے لسٹ کروں کہ ان 100 برائیوں میں سے کون سی برائی ایسی ہے جو مجھے اس کے ساتھ تو مرنا نہیں ہے، اس کو ختم کر کے جانا ہے یہاں سے. اس کی ایک لسٹ بنا لو. یہ برائی میرے اندر مرنے سے پہلے ختم ہونی چاہیے، یہ برائی میرے اندر مرنے سے پہلے ختم ہونی چاہیے. 4-5 کی لسٹ بنا لو. پھر کیا کرو، ہر برائی پر 1 مہینہ 2 مہینے محنت کرو. 1-2 مہینے بہت کم کہہ رہا ہوں میں. اگر آپ واقعاً ایسی لسٹ بنا لیں تو ماہ شعبان شروع ہوا ہے، ماہ شعبان میں 1 برائی پکڑ لیں، کہ خدایا ماہ شعبان کا مجھے نتیجہ دے دے، اس 1 مہینے میں یہ برائی میرے اندر سے ختم کر لے. ماہ رمضان تک آتے آتے اگر وہ برائی ختم ہو گئی تو دوسری لے لینا، نہیں ختم ہوئی تو ماہ رمضان میں کیری آن. اور شب قدر میں خدا سے مانگنا، خدا مرنے سے پہلے میری ساری برائیاں ختم کر دے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. اور یہ میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی آخری بات عرض کر دوں، اگر یہ آپ کا شیڈیول نہیں ہے تزکیہ نفس، آپ کی پلاننگ میں نہیں ہے، آپ کی کنسیڈریشن میں نہیں ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ بائی چانس زندگی گزار رہے ہو. شاید صحیح ہو گیا، شاید غلط ہو گیا، اور آپ نے زندگی میں کبھی بائی چانس اتنا بڑا کوئی رسک نہیں لیا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ایک بلڈنگ پہ جاؤں جو 50 سٹوریز ہو، 50 منزلہ، 50 منزلہ اوپر جا کے چھلانگ مار دوں، کہہ دوں بائی چانس ہے 50% بچ گیا، 50% مر گیا. کبھی نہیں کیا بھائی میں نے ایسا. تو تم زندگی بغیر تزکیہ نفس کی پلاننگ کے کیوں گزار رہے ہو؟ بائی چانس کہ شاید چل گیا، شاید مر گیا. یہ آپ یہ مت کرو. تزکیہ نفس کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. اب ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا یہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس کی بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں. مثلا ہمارے یہاں فیملی کا ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر سنسیریٹی ختم ہو رہی ہے. ممکن ہے کوئی بہت ساری باتیں کہیں. ان سب باتوں کا اگر کوئی ایک علاج کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو میں کہوں گا ان سب کا ایک علاج ہے، یہ تزکیہ نفس کریں. اگر یہ تزکیہ نفس کریں گے یہ سب چیزیں حل ہو سکتی ہیں. تزکیہ نفس کے لیے کیا چاہیے؟ صرف ایک ورڈ، کنٹرول. کنٹرول چاہیے. اگر کنٹرول ہے تزکیہ نفس کے آپ چیمپئن بن سکتے ہیں.
امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، پھر بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میں کنٹرول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے لیے تزکیہ نفس کی کہانی بہت سخت ہوگی۔ تو عزیزان محترم، میں نے سارا سسٹم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا بریف کر کے اس کو عرض کر دیا ہے۔ یہ اصلی کہانی ہے۔ باقی سب کیا ہے؟ باقی سب زندگی کی ریکوائرمنٹ ہیں۔ بچے ہونا ریکوائرمنٹ ہے، جاب ہونا ریکوائرمنٹ ہے، بزنسز ہونا ریکوائرمنٹس ہیں، پیسہ ہو، پیسہ خرچ ہو، ادھر آؤ ادھر جاؤ، اس سے ملو اس سے کھیلو، یہ سب ریکوائرمنٹس ہیں لائف کی۔ یہ آبجیکٹیوز نہیں ہیں، آبجیکٹیو تزکیہ نفس ہے۔